اس وقت عالم اسلام جن مسائل کا اور جن میدانوں کا مقابلہ کر رہا ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے۔ لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ہم شہید اسماعیل ہنیہ اور شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر ان کے خانوادے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ گویا کھولتے ہیں کہ ہم جن مسلکی اور فقہی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت وہ جو کلمہ سوا ہے، جو مشترکہ کلمہ ہے، جو سب سے پہلے مظلومیت کا اور مستضعفوں کا مسئلہ ہے، مظلوموں کا مسئلہ ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا ہے، انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے اور نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے، ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ میں پاکستان کی سرزمین پر بحیثیت ایک پاکستانی شہری، پھر بحیثیت ایک مسلمان، پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مروج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں۔ یہ میری خواہش تھی کئی سالوں سے کہ میں پاکستان تقریر کے دورے پہ آؤں۔ 33 سال پہلے 1991 میں 1991 میں پرسنل وزٹ پہ آیا تھا، لیکن آج پہلی بار خصوصاً تقریر کے دورے پہ حکومت پاکستان کے دعوت پہ میں آیا ہوں، اور یہ لاسٹ 2-3 دنوں سے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور امید رکھتا ہوں کہ اس لیکچر کے دورے سے میں کافی نالج، علم اور بھائی چارہ محسوس کروں انشاءاللہ۔ میرے نزدیک آج کے تاریخ میں میڈیا سب سے اہم ویپن، سب سے اہم ہتھیار ہے۔ اٹ کین کنورٹ بلیک انٹو وائٹ، ڈے انٹو نائٹ۔ وہ کالے کو سفید کر سکتا ہے، سفید کو کالا کر سکتا ہے۔ اٹ کین، وہ ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے۔ اور آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے،
ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز ہو، انٹرنیشنل